ایک محروم مشاورتی ادارے ورسک میپل کرافٹ نے ایسی ممالک کی فہرست تیار کی ہے جہاں پر تشدد جرائم کی شرح سب سے زیادہ ہے۔ بالفاظ دیگر یہ دنیا کے خطرناک ترین ممالک ہے۔ ادارے کے گریویٹی انڈیکس ایسے ممالک پر توجہ رکھتا ہے جہاں منشیات کی اسمگلنگ، اغوا، پتہ خوری، ڈکیتی اور دیگر جرائم عروج پر ہے۔ تشدد جرائم کی سب سے زیادہ شرح رکھنے والے ممالک 10 سے لے کر 0 تک نمبر دے گی، جن میں 10 کا مطلب کم خطرہ اور 0 مطلب زیادہ خطرہ ہے۔ اس میں حیرت کی بات نہیں کہ بیشتر ممالک مشرق وسطی افریقہ اور لاطینی امریکہ کے ہیں، جہاں منشیات عام طور پر کم ترقی یافتہ ہے اور سیاسی نظام شکستہ ہے۔ یہ ماحول جرائم کو بڑھنے کا موقع نہیں دیتا۔ لاطینی امریکہ خاص طور پر خطرناک علاقہ ہے جو منشیات کی عالمی تجارت میں اہم کردار رکھتا ہے۔ نمبر 10، پاکستان میں سیاسی و فرقہ وارانہ کشیدگی عام ہے اور ملک گزشتہ ایک دہائی سے دہشت گردوں کی نشانی پر ہے۔ نمبر 9، صومالیہ دنیا کے غیر مستحکم ترین ممالک میں سے ایک ہے اور کافی حد تک ناکام ریاست کی تعریف پر پورا اترتا ہے۔ صومالیہ بحر قزاقوں کا گڑھ ہے اور چند سال میں یہاں سے بحر ہند میں کئی بحری جہازوں کو اغوا کیا گیا ہے۔ نمبر 8، وسطی امریکہ کے قلب میں واقع ایل سلواڈور جرائم پیشہ گروہوں اور منشیات کی اسمگلنگ کا گڑھ ہے۔ ملک میں 12 سال کے خانہ جنگی ختم ہوئے بھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا۔ نمبر 7، اس فہرست میں وینزویلا کو 7 نمبر ملتی ہے۔ کولمبیا کی طرح وینزویلا بھی امریکہ آنے والے منشیات کے راستوں میں سے ایک ہے۔ ملک کی معیشت 2014 میں تیل کی قیمت گرنے کے بعد بدترین حالت میں ہے۔ خوراک کی قلت اور بنیادی سہولیات کی عدم فراہمی عام ہے، جس کی وجہ سے تشددی کارروائیوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ نمبر 6، 2015 میں ہنڈورس میں فی 1 لاکھ باشندہ قتل کی شرح ساٹھ رہی ہے، جو دنیا میں سب سے زیادہ ہے۔ ملک میں جرائم پیشہ گروہ عام ہے، جن میں 2 گروہ سب سے طاقتور ہیں، جیسا کہ مارا سلواڈور کا اور باریو 18۔ نمبر 5، گزشتہ چند سال سے جاری بدترین خانہ جنگی سے بے حال ہو جانے والی ملک شام، جہاں صدر بشار اسد اور ان کی اتحادی ممالک ایران اور روس حکومت مخالف بغائیوں کے خلاف نفرت آزما ہے۔ اس جنگ نے بدترین انسانی بحران کو جنم دیا ہے۔ شام کی اہم ترین شہر عراق کا ڈھیر بن گئی ہے۔ فضائی حملے عام ہیں، لاکھوں افراد مارے جا چکی ہے، بلکہ ایک اندازے کے مطابق ان کی تعداد 5 لاکھ ہے۔ نمبر 4، جنگ کے آغاز کے ایک دہائی بعد عراق اب بھی بدترین حالات سے دوچار ہے۔ مغرب کی حمایت یافتہ حکومت ایک طرف اور داعش سمیت دیگر گروہ دوسری طرف ہے، جن کی وجہ سے پرتشدد کارروائیاں اپنی عروج پر ہے۔ نمبر 3، جنوبی و شمالی امریکہ کے درمیان منشیات کا اسمگلنگ کا مرکز میکسیکو پرتشدد کارروائیوں کی وجہ سے مسائل سے دوچار ہے۔ ملک میں سیکیورٹی اداروں کو بجٹ میں کمی کا سامنا ہے، اس لیے مجموعی حالات میں خرابی کا اندیشہ ہے۔ سرمایہ کاروں کو بھرتی چوروں اور عملے اہلکاروں کے اغواء جیسے خطرات کا سامنا ہے۔ نمبر 2، ایل سلواڈور اور ہنڈورس کی طرح گوئٹی مالا بھی وسطی امریکہ کا ایک ملک ہے جو منشیات کی اسمگلنگ کی وجہ سے بے حال ہے۔ 2015 میں گوئٹی مالا میں ہر ہفتے اوسطاً 91 قتل ہوئے۔ اس سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس ملک کو کیوں دوسری نمبر پر رکھا گیا ہے۔ نمبر 1، پرتشدد جرائم کے لحاظ سے دنیا کے بدترین ملک افغانستان ہے اور یہ غیر متوقع نہیں۔ ملک اب بھی مختلف گروہوں کے باہمی کشمکش کا مرکز بنا ہوا ہے اور ہیروئن کی تجارت بھی دوبارہ عروج پر پہنچ گئی ہے، جس سے ایسی کارروائیاں مزید بڑھ رہی ہے۔